پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناز صاحبہ، موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے، کیا کہیں گی آپ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ تمام اپوزیشن جماعتیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب کو نامزد کرتے ہیں۔ ماضی میں تو پیپلز پارٹی، آپ کو بھی پتہ ہے کیا کیا القابات سے ان کو نوازتی رہی ہے، تو وہ تمام باتیں غلط تھیں یا اب صحیح ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماضی میں تو سیاست میں بہت سارے چیزیں ہوتی رہیں، اور سیاست ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ روزانہ بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہیں تو بہت سیکھتے ہیں، اور ان مراحل کو طے کر کے جب آپ پہنچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ درگزر بھی کرنی پڑتی ہیں۔ ماضی میں تو یہ بھی ہوتا رہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے شیخ رشید صاحب کے لیے کہ ان کو چپراسی تک نہیں بنائیں گے، پھر وزیر داخلہ بھی بنا دیا۔ ماضی میں تو بہت سارے لوگ تھے، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی تو آگ اور پانی تھے، وہ ایک ہو کر جو ہے حکومت میں رہے، ایک عرصہ حکومت نے ان کے ساتھ گزارا۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ فیصلے سیاست میں کیے جاتے ہیں لارجسٹ انٹرسٹ میں۔ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور اس وقت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ اس حکومت سے ریلیف دینے کے لیے عوام کو اپوزیشن نے جو اپنی حکمت عملی بنائی اس کے اندر اپنے نمبرز پورے کیے۔ 172 کا نمبر پورا کرنا حکومت کے خلاف یہ اپوزیشن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جہاں پہ آپ کا بڑا انٹرسٹ یہ ہو کہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، جو مہنگائی کی سونامی ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے پنجاب کی پور گورننس ہے، لیکن بوزدار صاحب جو ہے اس کو وسیم اکرم پلس 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 کر کے پیش کیا گیا، اور کچھ اتنی زیادہ ضد اس حکومت نے پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ نہ تو یہ پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے تھے، پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ بنا دیا تھا۔ اور میں ایز اے پارلیمنٹیرین سمجھتی ہوں کہ جب 2 مہینے پارلیمنٹ کو آپ تالے لگائیں تو عوام کے جو فیصلے ایوانوں میں ہونے چاہیے وہ سڑکوں میں پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر ریلیاں، پھر جلسے، پھر دھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حکومت نہ کسی کی سننے کو تیار، نہ اپوزیشن کو وہ ڈیو رسپیکٹ دینے کو تیار۔ لیکن ناز بلوچ صاحبہ، یہی سوال، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پولیٹیشین اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، میں چپراسی نہیں رکھوں گا اس سے، آپ نہیں سمجھتی کہ ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے کہ ماضی جب وہ آپ کا فیوچر بن کے جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو پھر شرمندگی کا سامنا ہو یا آپ کو ریگریٹ ہو اس چیز؟ دیکھیں، بالکل بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو سیاست میں جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے الفاظ کے چناؤ ہیں جس کے ڈیلیور کرنے سے پہلے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے ایز اے پولیٹیشین۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کروں گی، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم جو معاشرے کے اندر جس قسم کی اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح معاشرے کے اندر تبدیلی بگاڑ کی صورت میں، بد اخلاقی کی صورت میں آ رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، آپ ہر پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو چاہیں وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی تدبر کا مظاہرہ کرنا ہر پولیٹیکل ورکر کا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہتری لے کر آئیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایسے دعوے بھی ہیں جہاں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مخالفت کے جو بیانات تھے، تو تند و تیز بیانات تو آتے رہتے ہیں۔ اچھا میم، آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ بنیادی وجہ کیا تھی کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا؟ دونوں ڈیفرنٹ نظریاتی جماعتیں ہیں، ڈیفرنٹ اپوزٹ ریڈیم کی جماعتیں ہیں۔ ایبسلیوٹلی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، تحریک انصاف جب ابھری تھی تو یوتھ اور نوجوانوں کا اور تبدیلی کا ایک سلوگن لے کر نکلی تھی، اس لیے مجھ سمیت بہت ساری خواتینوں نے اور بہت ساری جو ہے وہ نوجوانوں نے پارٹیز پولیٹیکلی جوائن کیا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم نے وہ دیکھا کہ جن الیکٹیبلز کے خلاف، جن لوگوں کے خلاف پی ٹی آئی نے جنگ کا اعلان کیا تھا، جن کے خلاف پی ٹی آئی صاف اور شفاف نکلنے کا اعلان کر رہی تھی، انہی لوگوں کو جوک در جوک کر کے شامل کر دیا، اور وہی ان کی آج کی شکست کی وجہ بھی بنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وزیر ہوا بازی غلام سرور صاحب جو ہے، ان کے بیانات دیکھیں، انہوں نے ایویشن کو تباہ برباد کر کے پھر آپ وہ دیکھیں، چاہے فواد چودھری صاحب کو دیکھیں، یہ تمام وہ لوگ، اور اس کے علاوہ خسرو بختیار، آپ یہ تمام الیکٹیبلز جن کے خلاف پی ٹی آئی نے جنگ شروع کی تھی، انہی کو لے کر یہ آگے۔ لیکن پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ پیپلز پارٹی میں گئیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کی چیزیں بھی آپ کے سامنے، ساری چیزیں آپ مطمئن ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے
کہ ایک تو میرے والد صاحب خود فاؤنڈنگ ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے اور بھٹو صاحب کی کابینہ میں وزیر بھی رہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ناٹ اونلی دا فیملی ایفیلیشن دیٹ آئی ہیو ود پیپلز پارٹی, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک خاتون وزیر اعظم بھی دی, پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا, پیپلز پارٹی کو جب بھی حکومت ملی تو انہوں نے BISP جیسے پروگرامز دیے, لیکن پیپلز پارٹی نے گالم گلوچ کی سیاست نہیں کی. کیا بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کا موشن نہیں آیا تھا, لیکن انہوں نے احترام کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اپنی اپوزیشن کو لے کے چلی. تو میرا خیال ہے بہت ساری وجوہات ہیں. PTI کی جو ناکامی کی سبب ہے یہی وہ بنیاد ہے جس کے خلاف ہم کہتے تھے اس وقت کہ خان صاحب غلط جو ہے فیصلے لے رہے ہیں, اور وہی غلط فیصلے آج آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, وہی غلط فیصلے آج آپ کے سامنے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ کا موقف آپ نے سنا. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.